میں اعظم خان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میری ساری زندگی اور زندگی کا عمل ایک آئینے کی طرح آپ کے سامنے ماضی میں بھی رہا ہے، آج بھی ہے، اور آپ کل اور آج سے میرے آنے والے کل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھ پر، میرے اپنوں پر، میرے پیاروں پر گزرے ہوئے 4-5 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور غالباً یہ ایک ایسی افسوسناک تاریخ ہے جس پر آنے والا کل ہندوستان کے اس نظام جمہوری پر ضرور تنقید کرے گا اور کچھ نہ کچھ اپنی رائے پیش کرے گا۔ روز اول سے زندگی کا مشن یہی تھا کہ جو لوگ بہت کمزور ہیں، بہت نظر انداز ہیں، اپیکشت ہیں، اور کسی مقصد کے تحت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ہی اپنے مادر وطن میں ایک خاص طبقے کو پیچھے رکھنے کے لیے جو منصوبہ بند تحریک ہے، اس کا مقابلہ بھی کسی غیر منصوبہ بند تحریک سے نہیں کیا جا سکتا۔ لازم تھا، لازم ہے، اور آنے والے وقت بھی شاید یہی اصول کامیابی سے گامزن ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی کل کی نسلوں کے لیے کوئی ایسا نقشہ تیار کریں جن میں اگر ان کے لیے بہت آسانیاں نہ ہوں تو وہ سختیوں کو سہن کر سکیں اور ایک نارمل زندگی، ایک عام زندگی گزار سکیں۔ ہمارے بچوں کے اندر صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، انہیں موقع نہیں ملتا، خوبیوں کی کمی نہیں ہے، انہیں موقع نہیں ملتا، آگے بڑھنے کی حوصلے کی کمی نہیں ہے، انہیں موقع نہیں ملتا۔ یہ موقع ملے، ہم اس کے لیے کوشش کریں اور تعلیمی ادارے قائم کریں۔ میں ان تمام لوگوں سے، صاحب حیثیت لوگوں سے، صاحب اقتدار سے جو طاقت میں ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں، مالی طور پر ہوں، افسر ہوں، ریٹائرڈ ہوں، سروس میں ہوں، جو جذبہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جذبہ جو صرف اپنی حد تک ہو، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر لینے کی حد تک، رائے دینے کی حد تک ہو، ایسی رائے سے قوموں کی تقدیر نہیں بنتی۔ قومیں تو بہت بڑی چیز ہیں، کسی قبیلے، کسی گھر اور کسی فرد کی تقدیر بھی نہیں بنتی۔ ارادہ کریں، اگر میرے جیسا کمزور آدمی اتنے بڑے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے تو میری ہی پڑوس کے ضلع میں نہ جانے کتنے رئیس رہتے ہیں، میرے ملک میں، میرے پردیش میں نہ جانے کتنے لوگ دولت مند رہتے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے زکوٰۃ کے پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اگر ہم اس پیسے کا استعمال اپنی دولت کا، اپنے اخراجات کا، اپنے دوست احباب پر خرچ کرنے کا، اپنے سیر و تفریح پر خرچ کرنے کا، اپنی شان و شوکت پر خرچ کرنے کا، اپنی رہائش پر خرچ کرنے کا، اپنی زندگی کی دیکھ بھال پر خرچ کرنے کا پیسہ اگر ایک حصہ بھی آنے والی نسل کو پڑھانے کے لیے خرچ کرنے لگیں تو یہ بڑی خدمت ہوگی۔ میں خدمت کو نہیں کہتا، ایک کوشش ہے، ایک یونیورسٹی بنائی ہے، اسکول بنائے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی نازیبا سلوک ہو رہا ہے، اور ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنی قوت برداشت پر کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم ہڈی گوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں بھی یا نہیں ہیں، کوئی پتھر کی پہاڑی تو نہیں ہے، کوئی فولاد کا دریا تو نہیں ہے جو بہتا ہے لیکن فولادی طاقت سے۔ ہمارے اندر احساس بھی ہے، ہمیں غم بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، انگارہ ہمارے سر پر رکھا جاتا ہے تو اس کی تپش بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے جو اپنے آپ سے عہد لیا ہے، میرے اپنوں نے، میرے احباب نے جو عہد لیا ہے، جو ہمارے ساتھ جیلوں میں رہے، آج بھی ہیں، جنہوں نے سختیاں سہیں، آج بھی سختیاں سہ رہے ہیں، جو برباد کر دیے گئے، لیکن
انہوں نے شکایت کا موقع نہیں دیا. بہتوں نے دیا بھی، بہتوں نے تیزاب کے خنجر بھی پار کیے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے بہت تکلیف کے وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اور انہی کے تعاون، انہی کی محبتوں کے سہارے ہم ابھی تک کھڑے ہیں. آپ سے صرف ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں، یہ تعلیم گاہ میری تربیت گاہ بھی ہے، اور یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا سنہرا خواب ہے. اسے ٹوٹنے مت دیجیے. کوئی دولت، کوئی طاقت شاید اب اسے اتنا نہیں بچا سکتی جتنا طلباء کی تعداد اسے بچا سکتی ہے. آپ کے بچے، آپ کی بچیاں پڑوس کے اضلاع میں جاتی ہیں، اور بڑی تعداد میں یہاں سے طالب علموں کا منتقل ہونا میرے خیال سے ہمارے لیے ایک فکری موضوع بھی ہے. بچے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو باہر جانے کا موقع ملے، گھر سے نکلنے کا موقع ملے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چند سالہ زندگی جو ان کی تعلیمی زندگی ہے، وہ ان کی قبر تک بچنے والی زندگی پر بہت بھاری گزر سکتی ہے. آپ پر ذمہ داری ہے ان کی بہتری اور ان کے کل کے لیے آپ سوچیں. ان اداروں کی جا کر جو ہمارے ضلع کے دائیں اور بائیں بنے ہوئے ہیں، ان کا تعلیمی معیار دیکھیں، وہاں کا ماحول دیکھیں، وہاں کی زندگی دیکھیں، وہاں کا اخلاق دیکھیں، وہاں کے جینے اور مرنے کے اور چلنے اور پھرنے کے طریقے دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم خود اپنے آپ کو جان بوجھ کر جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں. پھر ایک بار آپ جوہر یونیورسٹی بھی آ کر دیکھیے، یہاں کا ماحول دیکھیے، یہاں کی خوشنما فضاؤں کو دیکھیے، یہاں کے ٹھنڈے ماحول کو دیکھیے، آب و ہوا دیکھیے، یہاں کی ہریالی دیکھیے، آپ عمارتوں کا حسن دیکھیے، یہاں اساتذہ کی محنت دیکھیے، ہمارے طالب علموں کی شرافت اور ان کے پڑھنے اور یہاں رہنے اور جینے کا انداز دیکھیے. آپ ہماری تربیت دیکھیے آپ آ کر یہاں. اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس بیکار نہیں پھر رہے ہیں. ہم یہاں پلیسمنٹ کا کوئی وعدہ ماضی میں نہیں کرتے رہے ہیں. مستقبل میں کیا ہوگا یہ نہیں جانتے، لیکن ماضی میں نہیں کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود ہمارے یہاں کے پاس شدہ جج بھی ہیں، اسرو میں بھی ہیں، ودھان سبھاؤں میں جوائنٹ سیکریٹریز کے پدوں پر ہیں، ہندوستان کے باہر اچھی ملازمتوں میں ہیں. اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ صرف وہی بچہ خالی ملے گا آپ کو جس نے سروس نہ کرنی چاہیے ہو، ورنہ ہمارے یہاں کے پاس شدہ طالب علم کوئی خالی نہیں ہے. ہمارے یہاں پیرامیڈیکل میں، فارمیسی میں، ایگریکلچر میں ان کا کورس ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے اپائنٹمنٹ لیٹر آ جاتے ہیں. معلوم ہے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے. ہمارے یہاں فیس اٹینڈنس لگانے کے لیے نہیں لی جاتی بلکہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہی فیس لی جاتی ہے. آپ ایک بہتر ماحول اور بہتر مستقبل کے لیے، ایک بہتر کل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھیے، ان کے لیے بہتر فیصلہ کیجیے، اور کم سے کم ایک بار آپ خود یا ان بچوں کو اپنے ساتھ لا کر اس یونیورسٹی کا دورہ کیجیے. ہو سکے تو مجھ سے بھی ملاقات کیجیے. میں یہاں آپ سے ملوں گا، آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. آپ ہمارا انجینئرنگ کالج تو دیکھیے، IIT کی ٹکر کے ہمارے انجینئرنگ کالج ہیں. ہماری لیبس دیکھیے آپ، کتنی ماڈرن لیبس ہیں ہماری. شاید ہی قریب کی یونیورسٹیز میں ایسی لیبس ہوں. جو سہولتیں ہمارے یہاں ہیں، ہمارے ہاسٹل کی سہولت، وہاں کے کھانے پینے کی سہولت، وہاں کے کھانے کا اسٹینڈرڈ، آپ آ کر دیکھیے، ایک بار کھا کر دیکھیے، فیصلہ کیجیے کیا بہتر ہے. اسی درخواست کے ساتھ یہ ادارہ آپ کا ہے. اگر آپ ہی اس کو نہیں سنبھالیں گے تو شاید اس کی اینٹ اور گارے کی بنیادیں اس کو سنبھالنے میں ناکام رہیں گی. بہت بہت شکریہ.